ماں نے اپنا خون پلایا سینے کے ذریعے، باپ نے کما کر بڑا کیا، کالج کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہیں، لیکن گاڑیوں کی ویلنگ کے ذریعے سے آپ یقین نہیں کریں گے اچانک کی موتوں سے گھر کے گھر تباہ ہو گئے، اور ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ جس ماں اور باپ نے اپنے چراغ کو 15-16 سال، 17 اور 18 سال جس پودے کو پال کر پوس کر بڑا کیا ہے، وہ اچانک چلا جائے، کیا گزرتی ہوگی ماں کے دل پر؟ کیا گزرے گی؟ اسپیڈ ہمارے یہاں کوئی انتہا نہیں، نوجوانوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے باقاعدہ۔ میرے بھائی، ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے ہونے والی موت جاننے کے باوجود اگر کوئی کرتا، یہ خودکشی ہے، یہ خودکشی ہے۔ معلوم ہے کہ کیا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے، اس کے باوجود کرنا یہ خودکشی ہے۔ گھر کے گھر تباہ ہو گئے، بہن اپنے بھائی کے سوگ میں تڑپتی ہیں، روتی ہیں، جوان چلے گئے، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور میں نے ابھی کہا، ماں باپ کا بالکل برابر کا حصہ، پوچھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے 12 بجے کہاں سے آ رہے ہو، گھر میں 11 بجے کیوں داخل ہوئے، کہاں گئے تھے، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ آزاد لگام چھوڑ دی گئی ہے، نہ دوستوں کا پتہ، کس کے پاس بیٹھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ اور اس کے اوپر سے اگر پولیس کوئی ایکشن لے لے، جن اداروں کی ذمہ داریاں ہیں وہ کیس رجسٹرڈ کر دیں، ہم پر ظلم ہوا ہے، اور تم نے جو ظلم کیا شہر کے قوانین کے ساتھ، اس کا کیا؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ایک ڈپارٹمنٹ یا ادارے کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ پھر قوم کے بڑوں کے ساتھ آؤ، ہمارے بچے پر فلاں کیس ہے، فلاں چالا، یہ کیا کس نے؟ کیا ہم جانتے نہیں تھے کہ فلاں قانون ٹوٹا تو چالان اور فائن کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوا تو ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے، ہاتھ بھی ضائع ہو سکتا ہے، سر بھی پھٹ سکتا ہے۔ سوچو ایک مرتبہ باپ پر کیا گزرے گی۔ اس کا وقت اب آیا تھا کہ تمہارے ہاتھ کی کمائی وہ کھائے، تم اس کا خیال رکھو، اور تم اس عمر میں یہ دکھ دے رہے ہو، ہم یہ دکھ دے رہے ہیں ماں باپ کو۔ کسی بھی باپ کے لیے سب سے بڑا غم یہ ہوتا ہے کہ جوان اولاد کا جنازہ وہ اٹھائے، اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا۔ پوچھ کر دیکھیں کسی سے جس کا جوان گیا ہو، پوچھیں کسی سے، بڑا آسان لگتا ہے، کہیں نہیں مولوی صاحب اتنی تو اسپیڈ تھی، کیا ہے؟ 5 منٹ انتظار نہیں ہوتا، 5 منٹ انتظار نہیں ہوتا۔ اور آج کل تو حال یہ ہے کہ اگر کسی نوجوان کو ان کے والد کے دوست سمجھا دیں، آپ جواب سن نہیں سکتے جو جواب آج کل ملتا ہے۔ بعض مرتبہ تو جواب میں گالیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ جان بڑی قیمتی ہے، ایک ہی مرتبہ ملتی ہے۔ خود اس کو جہنم میں ڈال دینا، خود جان کو ضائع کر دینا، معذور ہو جانا، یہ انسانیت تو اس کو نہیں کہا جائے گا، اس کو عقل مندی تو نہیں کہہ سکتے، بالکل صاف بات ہے، اس میں کوئی بھی کرے۔ انسانیت یہ ہے، یہ رات عبادت والی ہے۔ اگر پروگرام کے ختم ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیے، نیند آ رہی ہے چلے جائیں، 4 پڑھ لیے، 6 پڑھنا ضروری نہیں، چلے جائیں، وضو کر کے دعا پڑھ کے سو جائیں، امید ہے کہ اللہ عبادت کا ثواب دیں گے۔ مگر روڈوں پر کھڑے ہو جانا، ایک ٹیم بنا لینا اور سونے والوں کی نیندوں میں خلل ڈال دینا، یہ بھی تو ایذاء مسلم ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نہایت ادب سے یہ عرض ہے کہ اللہ کے لیے گھر والوں کا خیال کریں۔ آپ سے بہن کی امید بندھی ہے، باپ کی امید بندھی ہے، ماں کی آنکھیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، گھر کا دروازہ انتظار کر رہا ہے، خبر آتی ہے کہ چلا گیا۔ یہ نادانیاں اچھی بات نہیں ہیں۔
مسلمان کبھی اندھا بن کر زندگی نہیں گزارتا، وہ سوچتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ میرے اوپر حقوق کس کس کے ہیں۔ بہرحال بیچ میں بات آئی تو ذکر کر دی کہ ویلنگز کرنا، یہ روڈوں پر بے فالتو کے کرتب دکھانا کس کے لیے، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ دوست دو جملے تعریف کے بول دے گا، قبر میں گناہ اٹھانے وہ نہیں آئے گا، کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ قرآن نے سب سے مقدس رشتہ ماں اور بیٹے کا، اس کا بھی انکار کر دیا کہ کل قیامت کے دن بیٹا ماں کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی، سب اپنا اپنا، ایک دم تنہا، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ میرے بھائی اپنی جان پر رحم کریں، اپنی جان پر رحم کریں، گاڑی کی رفتار ایک حد میں رکھیں۔ آپ کے والدین نے آپ کو بڑی محبتوں سے پالا ہے، آپ ان کے لیے پھول ہیں، آپ ابھی تو اس لائق ہوئے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو پھل دیں گے، پالیں گے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنیں گے۔ اگر ابھی اس موقع پر جا کر چوک ہو گئی تو پھر ماں باپ کا کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأہل بیتہ وأزواجہ وأصحابہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام۔ وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسودوا وجهي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما بزرگان محترم، عزیزوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، جسے عام زبان میں شب برات کہا جاتا ہے، اور مطلب اور معنی بھی بڑا آسان ہے کہ شب کہتے ہیں رات کو، اور برات کے معنی ہوتے ہیں آزادی، یعنی آزادی والی رات۔ یہ بڑا آسان سا اس کا ترجمہ ہے۔ چونکہ وقت کافی ہے، اس لیے جو اہم باتیں ہیں وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ایک عام آسان زبان میں کوشش یہی ہوگی کہ وہ ہم سب کے سامنے آ جائیں، اور اس میں پہلے عرض کر دوں کچھ باتیں ایسی بھی ہوں گی جو کڑوی ہوں گی، لیکن انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ جو حقیقت ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے آئے۔ آج کی اس گفتگو میں کوشش ہوگی کہ 4 طرح کی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ پہلی بات، لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شب برات کی حقیقت ہے کیا، فضیلت کیا ہے۔ دوسری چیز، قبرستان جانے کا جو مسئلہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور تیسری چیز جو بہت زیادہ اہم ہے کہ کچھ ایسے بدنصیب بھی ہیں کہ ایسی رحمت والی رات کے باوجود بھی اللہ کے یہاں سے ان کو معافی نہیں ملتی۔ وہ کون ہیں؟ اور آخری چیز وہ ہوگی کہ جو ہم اور آپ اور بالخصوص ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، بچیاں ہوں یا بچے، اور اسی میں کوشش کریں گے کہ کچھ لمحوں میں کل کا جو دن آ رہا ہے 14 فروری کا، جو منحوسیت، جو بے احترامی، جو بے حیائی، جو ننگا پن اس دن میں کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ باتیں آ چکی ہیں، پھر بھی کوشش ہوگی کہ ایک مرتبہ مختصر سا خاکہ اس کا بھی سامنے آئے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ شب برات کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے احادیث آئی ہیں، گرچہ وہ ضعیف ہیں، مگر جمہور علماء کا ماننا یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ کو تلاش کیا، آپ بستر پر نہیں ملے۔ جب ملے، جو بات چیت ہوئی، اس میں جو آخری جملہ آپ نے استعمال فرمایا، جو جواب آپ نے دیا، اس میں 2 جملے ہیں۔
ایک تو یوں فرمایا کہ یہ رات ایسی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت والجلال آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں۔ دوسرا جملہ آپ نے فرمایا کہ اتنی معافی کا اعلان ہوتا ہے جتنی بنو کلب کی بکریاں ہیں یا ان کے بال ہیں۔ بنو کلب دراصل ایک قبیلے کا نام ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا، اور اس قبیلے کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ وہ اسی لیے مشہور تھے۔ تو اللہ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا کہ بے انتہا اللہ کی جانب سے مغفرتوں کے اعلانات ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ شب برات ایک فضیلت والی رات ہے، ایک ایسی رات ہے کہ بندہ اس میں اللہ کی عبادت جس طریقے پر چاہے کرے، کوئی طے شدہ طریقہ نہیں ہے۔ اور یہاں رک کر ایک بات میں عرض کر دوں جو ہمارے درمیان چلا ہے، قضاء عمری کا مسئلہ، کہ فلاں رکعت میں یہ سورت پڑھ لو، فلاں رکعت میں یہ سورت پڑھ لو۔ 2 یا 4 رکعت پڑھ کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عمر کی تمام نمازیں معاف، یہ نہایت غلط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ نماز دین اسلام کا اہم ستون ہے، لیکن انسان ہے، آنکھ بھی لگ سکتی ہے، کسی مجبوری کی بنیاد پر قضا بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کے صاف الفاظ ہیں، اگر کوئی تمہاری فرض نماز چوک جائے، تم وقت پر نہ پڑھ سکو، اس وقت میں ادا نماز نہ کر سکو، تو آپ نے اس کے بعد فرمایا جب بھی یاد آئے تب پڑھ لو۔ سمجھ میں کیا آیا؟ چاہے قضا ہو جائے نماز معاف نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، 2 یا 4 رکعت پڑھو، پوری عمر کی نمازیں ختم۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ میں نے یا آپ نے مجھے 1 لاکھ روپے قرض دیے، اب میں اگر اس کے بدلے 10,000 ادا کر دوں تو کیا پورا معاف ہے؟ ایک عام مثال ہے، یعنی کسی عالم سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک عام سی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ میں نمازیں چھوڑوں دھڑا دھڑ بغیر گنتی کے، شب برات آئے تو 2 رکعت پڑھ کر یہ سمجھوں کہ قضاء عمری کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کے حقوق اتنے بھی کمزور نہیں ہیں، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جو اب تو اور زیادہ پروان چڑھ رہی ہے، کسی کو آپ نماز کی دعوت دیں، چھوٹ جاتی ہے، مگر جان بوجھ کر چھوڑ کر یہ سوچ لینا کہ اللہ تبارک و تعالی تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، وہ تو ارحم الراحمین ہے، معاف کر دے گا۔ ایک ہوتی ہے غلطی، گناہ، قدم پھسل گئے، کہیں سفر میں جا رہے تھے، بیوی کی طبیعت خراب ہوئی، بچی کی طبیعت خراب تھی، مجبوری ہے، مگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اور اس کے بعد زبان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ معاف کرے گا، یہ گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، یہ بغاوت ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ روڈ پر سائن بورڈ پر لکھا ہو کہ وداؤٹ ہیلمٹ کی ڈرائیونگ پر فائن 1000 روپے ہے، اس کے باوجود بھی ہم جائیں اور جو ذمہ داران ٹریفک پولیس کے وہ روکیں اور ہم وہاں چالان یا جو بھی فائن ہے ادا نہ کریں، حکومت کیا کرے گی؟ حکومت کا سلوک کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ وہی تصور کر لیں کہ میدان حشر جو آئے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک ہوتی ہے غلطی، چوک، قدم کا پھسل جانا، اور ایک ہوتی ہے بغاوت،
کھل کر یہ کہنا کہ ہم نہیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ معاف بھی کرنے والے ہیں، لیکن وہی اللہ علیم بذات الصدور بھی ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں، جتنا تم اپنے بارے میں نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات ضمناً آ گئی کہ میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز جو شاید میری نگاہ سے آج پہلی مرتبہ کتاب میں گزری ہو، وہ یہ کہ بعض جگہوں پر ایسا بھی ہے کہ بیری کے پتوں سے نہا لو تو اس رات میں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کہاں سے آیا، کون لایا، کس نے بیان کیا، واللہ اعلم۔ شریعت میں کوئی حقیقت نہیں۔ ہم کتنی مرتبہ یہ سنتے ہیں گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی آسان زبان میں سکھلایا توبہ کا طریقہ۔ فرماتے ہیں توبہ کے لیے شرائط ہیں۔ نمبر 1، اگر تم سے گناہ ایسا ہوا ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے تو جاؤ، گر جاؤ، پیشانی کو سجدے میں ڈال دو، مت اٹھاؤ، رو، گڑ گڑاؤ، رگڑو، اور یہ کہتے رہو کہ اللہ معاف کر دے، معاف نہیں کرے گا نہیں جاؤں گا۔ کچھ بھی ہو جائے تو معاف کرنے والا ہے، یقیناً رب العالمین بالکل پاک اور صاف کر کے گھر کو لوٹائے گا۔ لیکن اگر گناہ کوئی ایسا ہے، کسی کا مال دبا لیا تھا، کسی کی غیبت کر دی تھی، کسی سے قرض لے لیا تھا واپس نہیں دیا، یعنی کوئی ایسا گناہ جس کا تعلق بندوں سے ہے، حقوق العباد سے ہے، تو جائیں ان کے پاس، معافی مانگیں، حق ہے تو حق ادا کریں، اور اس توبہ کے کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت ہو کہ مولا گناہ ہو گیا تھا، اب دوبارہ نہیں ہوگا، دل میں شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کی نیت ہو، اس کو کہتے ہیں توبہ کرنا۔ توبہ بیری کے پتوں سے نہیں ہوتی کہ فلاں چیز ڈال دی اور نہا لیا اور پاک صاف ہو گیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تو اللہ رب العزت والجلال سب کو بلاتے ہیں، کیا کہہ کر؟ نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دو، کیا؟ انی انا الغفور الرحیم، میں ہی ہوں معاف کرنے والا، میں ہی ہوں توبہ کا قبول کرنے والا۔ تو بہرحال یہ بالکل بیکار کی باتیں ہیں کہ فلاں پانی سے نہا لینا شب برات میں۔ تو شب برات کی رات کی حقیقت یہ ہے کہ آپ نماز چاہے جیسے پڑھ لیں، صلاۃ التسبیح آتی ہے پڑھ لیں، نہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں، نفل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، 2 4 5 6 جتنے چاہیں، نہ یہ ہے کہ تلاوت ہی کریں، جو آسانی کے ساتھ عبادت اس رات میں آپ کر سکتے ہیں کریں، کوئی عبادت طے شدہ نہیں، نہ کوئی حدیث بتلاتی، نہ کسی صحابی کا قول یہ بتلاتا ہے کہ اس رات میں کوئی عبادت طے شدہ نہیں، جیسے آسان لگیں، دل کر رہا ہے قرآن پڑھنے کا، کھول کر بیٹھ جائیں کتاب اللہ کو، اور اگر شیطان بیکار کی باتوں میں لگائے مجھے یا آپ کو، بیکار کا وقت ضائع ہونے لگے، تو علماء فرماتے ہیں سب سے بہتر ہے وضو کر کے دعا پڑھ کے سو جاؤ، صبح اٹھ جاؤ، گناہ سے تو حفاظت ہوگی، غلطیوں سے تو بچ جائیں گے۔ لیکن اب یہاں رک کر ایک بات آئی، بعض احباب نے اس کا ذکر بھی کیا آج ہی، وہ کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح پڑھ لی، مولوی صاحب نے بول دیا تھا بیان کے بعد طریقہ، اب ہمارے نوجوان کرتے کیا ہیں؟ نمبر 1 تو اس سے پہلی بھی بات آئی ہے، جو میں ہوں یا کوئی بھی جو اس جرم میں شامل ہیں، آپ یقین کریں ماں باپ کا برابر کا حصہ ہے، وہ ہے بالخصوص اس رات میں یا رمضان المبارک کی طاق راتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ باپ حساب و کتاب لینے کے لیے تیار نہیں،
بیٹا کہاں سے کما رہا ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، گاڑی کہاں سے آئی، گاڑی کی ٹینک میں پیٹرول کہاں سے آیا۔ اب جب حساب و کتاب نہیں تو اولاد تو آزاد ہوگی۔ جب کوئی نگراں نہیں ہوگا تو ہاسٹل کے بچے کرتے کیا ہیں؟ آزادی۔ جب وارڈن کی نگاہ کمزور ہوتی ہے تو بچے کیا کرتے کیا ہیں؟ بدتمیزیاں۔ وہی ہوتا ہے آج کہ گاڑی اٹھائی اور بیکار کا تیل پیٹرول بھرا کر روڈز پر، راستوں پر وہ ادھم، وہ بدتمیزیاں کہ اللہ معاف فرمائے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے دردناک بات کہ ماں باپ نے جس نوجوان کو محنتوں سے، مشقتوں سے ماں نے اپنا خون پلایا سینے کے ذریعے، باپ نے کما کر بڑا کیا، کالج کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہیں، لیکن گاڑیوں کی ویلنگ کے ذریعے سے آپ یقین نہیں کریں گے اچانک کی موتوں سے گھر کے گھر تباہ ہو گئے، اور ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ جس ماں اور باپ نے اپنے چراغ کو 15-16 سال، 17 اور 18 سال جس پودے کو پال کر پوس کر بڑا کیا ہے، وہ اچانک چلا جائے، کیا گزرتی ہوگی ماں کے دل پر؟ کیا گزرے گی؟ اسپیڈ ہمارے یہاں کوئی انتہا نہیں، نوجوانوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے باقاعدہ۔ میرے بھائی، یہ ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے ہونے والی موت جاننے کے باوجود اگر کوئی کرتا، یہ خودکشی ہے، یہ خودکشی ہے۔ معلوم ہے کہ کیا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے، اس کے باوجود کرنا یہ خودکشی ہے۔ گھر کے گھر تباہ ہو گئے، بہن اپنے بھائی کے سوگ میں تڑپتی ہیں، روتی ہیں، جوان چلے گئے، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور میں نے ابھی کہا ماں باپ کا بالکل برابر کا حصہ، پوچھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے 12 بجے کہاں سے آ رہے ہو، گھر میں 11 بجے کیوں داخل ہوئے، کہاں گئے تھے، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ آزاد لگام چھوڑ دی گئی ہے، نہ دوستوں کا پتہ، کس کے پاس بیٹھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ اور اس کے اوپر سے اگر پولیس کوئی ایکشن لے لے، جن اداروں کی ذمہ داریاں ہیں وہ کیس رجسٹرڈ کر دیں، ہم پر ظلم ہوا ہے، اور تم نے جو ظلم کیا شہر کے قوانین کے ساتھ، اس کا کیا؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ایک ڈپارٹمنٹ یا ادارے کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ پھر قوم کے بڑوں کے ساتھ آؤ، ہمارے بچے پر فلاں کیس ہے، فلاں چالا، یہ کیا کس نے؟ کیا ہم جانتے نہیں تھے کہ فلاں قانون ٹوٹا تو چالان اور فائن کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوا تو ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے، ہاتھ بھی ضائع ہو سکتا ہے، سر بھی پھٹ سکتا ہے۔ سوچو ایک مرتبہ باپ پر کیا گزرے گی۔ اس کا وقت اب آیا تھا کہ تمہارے ہاتھ کی کمائی وہ کھائے، تم اس کا خیال رکھو، اور تم اس عمر میں یہ دکھ دے رہے ہو، ہم یہ دکھ دے رہے ہیں ماں باپ کو۔ کسی بھی باپ کے لیے سب سے بڑا غم یہ ہوتا ہے کہ جوان اولاد کا جنازہ وہ اٹھائے، اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا۔ پوچھ کر دیکھیں کسی سے جس کا جوان گیا ہو، پوچھیں کسی سے، بڑا آسان لگتا ہے، کہیں نہیں مولوی صاحب اتنی تو اسپیڈ تھی، کیا ہے؟ 5 منٹ انتظار نہیں ہوتا، 5 منٹ انتظار نہیں ہوتا۔ اور آج کل تو حال یہ ہے کہ اگر کسی نوجوان کو ان کے والد کے دوست سمجھا دیں، آپ جواب سن نہیں سکتے جو جواب آج کل ملتا ہے، بعض مرتبہ تو جواب میں گالیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ جان بڑی قیمتی ہے، ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، خود اس کو جہنم میں ڈال دینا، خود جان کو ضائع کر دینا، معذور ہو جانا، یہ انسانیت تو اس کو نہیں کہا جائے گا، اس کو عقل مندی تو نہیں کہہ سکتے، بالکل صاف بات ہے، اس میں کوئی بھی کرے۔ انسانیت یہ ہے، یہ رات عبادت والی ہے، اگر پروگرام کے ختم ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیے، نیند آ رہی ہے، چلے جائیں،
4 پڑھ لیے، 6 پڑھنا ضروری نہیں، چلے جائیں، وضو کر کے دعا پڑھ کے سو جائیں، امید ہے کہ اللہ عبادت کا ثواب دیں گے۔ مگر روڈوں پر کھڑے ہو جانا، ایک ٹیم بنا لینا اور سونے والوں کی نیندوں میں خلل ڈال دینا، یہ بھی تو ایذائے مسلم ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نہایت ادب سے یہ عرض ہے کہ اللہ کے لیے گھر والوں کا خیال کریں۔ آپ سے بہن کی امید بندھی ہے، باپ کی امید بندھی ہے، ماں کی آنکھیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، گھر کا دروازہ انتظار کر رہا ہے، خبر آتی ہے کہ چلا گیا۔ یہ نادانیاں اچھی بات نہیں ہیں۔ مسلمان کبھی اندھا بن کر زندگی نہیں گزارتا، وہ سوچتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے اوپر حقوق کس کس کے ہیں۔ بہرحال بیچ میں بات آئی تو ذکر کر دی کہ ویلنگز کرنا، یہ روڈوں پر بے فالتو کے کرتب دکھانا، کس کے لیے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ دوست 2 جملے تعریف کے بول دے گا، قبر میں گناہ اٹھانے وہ نہیں آئے گا۔ کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے، کسی کے لیے بھی۔ قرآن نے سب سے مقدس رشتہ ماں اور بیٹے کا، اس کا بھی انکار کر دیا کہ کل قیامت کے دن بیٹا ماں کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی، سب اپنا اپنا، ایک دم تنہا، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ میرے بھائی اپنی جان پر رحم کریں، اپنی جان پر رحم کریں، گاڑی کی رفتار ایک حد میں رکھیں۔ آپ کے والدین نے آپ کو بڑی محبتوں سے پالا ہے، آپ ان کے لیے ایک پھول ہیں، آپ ابھی تو اس لائق ہوئے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو پھل دیں گے، پالیں گے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنیں گے۔ اگر ابھی اس موقع پر جا کر چوک ہو گئی تو پھر ماں باپ کا کیا ہوگا؟ ان کو تسلیاں کون دے گا؟ بہرحال اس پر کنٹرول کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال شب برات کی رات عبادت والی ہے، جیسے چاہے عبادت کریں۔ دوسری چیز قبرستان کا مسئلہ۔ دیکھیں میرے بھائی، یہ بات آپ 1000 بار سن چکے ہیں، صرف اتنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ زندگی میں 1 مرتبہ گئے۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ، صرف 1 مرتبہ۔ آپ کی کل زندگی کتنی ہے؟ 63 سال، 60 پر 3 سال، اس میں سے 40 کو مائنس کر دیں، آپ کو نبوت ملی 40 سال میں، 13 سال مکہ مکرمہ کے، 10 سال مدینہ منورہ کے، نبوی زندگی کل ہوتی ہے 20 پر 3 سال۔ 20 پر 3 سال میں اللہ کے نبی صرف 1 مرتبہ گئے بس۔ چلو کوئی جانا بھی چاہے قبرستان، مگر آپ انصاف سے اپنے دل سے پوچھ کر بتائیں، کیا اسی طرح اللہ کے نبی گئے تھے جیسے ہم جا رہے ہیں؟ اول تو خواتین کا جانا ہی صحیح نہیں، اور اس کے اوپر سے نور علی نور یہ کہ ہمارے قبرستان کے ذمہ داران باقاعدہ ڈیکوریشن کا سسٹم کر کے دیتے ہیں۔ میرے بھائی، بڑے اگر صحیح بات نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اگر ذمہ دار ہی صحیح فیصلے نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ اللہ کے نبی 1 مرتبہ گئے، جانا بھی چاہ رہے تو اس طریقے پر چلے جائیں، مگر ٹولیوں کی شکل میں جانا اور آگے نہ ہی کہیں اس مبارک رات میں جو قبرستانوں میں ہو رہا ہے وہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ قبروں کی زیارت اور تدفین کے علاوہ دوسرے کام کچھ زیادہ ہی ہو رہے ہیں۔ اس موضوع کا تعلق والدین کی نگرانی سے ہے کہ نگرانی نہیں ہے تو اللہ رحم کریں کہ نوجوان قبرستانوں میں بھی جا کر کیا کیا کر رہے ہیں، بس نہ ہی کہا جائے تو بہتر ہے۔ وہ کبھی آئندہ موضوع آئے گا تو کہہ دیں گے، مگر اللہ کی قسم سچی بات یہ ہے کہ ایک سلیم الفطرت انسان کے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ جو ہمارے قبرستانوں میں ہو رہا ہے، تاش کا کھیلنا، جوا، سٹہ بازی، کرکٹ میچ کا لائیو موبائل پر قبروں کا سہارا لے کر دیکھنا، اور نشے کا تو پوچھے ہی نہ کہ اب تو ہم نے یہ قسم کھائی ہے کہ ہم ہی بیچیں گے اور ہم ہی اپنے نوجوانوں کو تباہ کریں گے۔
باقاعدہ کوئی غیر ہماری گلیوں میں نشہ بیچنے نہیں آ رہا ہے، ہماری بیچ رہے ہیں، دھڑلے سے بک رہا ہے، اور سیٹنگ پوری اوپر تک ہوتی ہے، اشارے سمجھ جائیں آپ، ہر جگہ لوکل زبان میں کہیں تو معمول پہنچا دیا جاتا ہے، اور بچوں کے جو حالات ہیں بس یہاں چھوٹے بھی موجود ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ ایک مثال عرض کر دوں، آپ شاید کوشش کر لیں یا کوشش کی نیت ہی کر لیں، ہو یہ رہا ہے نشے کے استعمال کے بعد کہ بچے شادیوں کے لائق بھی نہیں ہیں۔ اب آخری بات آپ سمجھ جائیں تو بہتر ہے، اتنا یعنی نوجوانوں کو بالکل کھوکھلا کر دیا، کمزور، کچھ نہیں بچا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہر طرح کا نشہ مسلمان دکاندار کی دکان پر موجود ہے، ہر طرح کا نشہ، شہر کی گلیوں سے راستوں سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اس لیے ہم کسی کو یہ تو نہیں بول سکتے کہ تو یہ کر رہا ہے، مگر ہم ایک کام کر سکتے ہیں، وہ ہے اپنے بچے کی نگرانی۔ اور میں نگرانی میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ یہ زمانہ بچوں کو مارنے کا نہیں ہے، بیٹے کے دوست بنیے، بچی کے دوست بنیے، اس کو باہر کے دوستوں کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک باپ ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنے بچوں کا دوست ہوتا ہے، وہ ہر بات آپ سے ذکر کرے، کیا ضرورت ہے اس کو، وہ بچی ہر بات اپنی ماں سے ذکر کرے، ہر چیز۔ بعض چیزیں ایسی ہیں، یہ بات آج آئی ہے تو آپ سے کہہ دوں کہ ہمارے والدین اپنے باپ بیٹوں کو، ماں بیٹی کو سمجھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، غیر آ کر سمجھائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ مرد بچوں سے سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ باپ۔ بیٹیوں سے ماں۔ ان کو سمجھائیں اس زمانے کے مطالبات کیا ہیں، زمانہ کیسا چل رہا ہے، زمانے میں اور گلیوں میں جو حوث بھرے دماغ پھر رہے ہیں ان سے کیسے بچا جائے۔ نگرانی، بچوں کی محبتوں والی نگرانی بہت ضروری ہے۔ بہرحال قبرستانوں کا جانا وہ تو ایسا تو بالکل نہیں ہے اس رات میں جیسا ہمارے یہاں ہو گیا ہے کہ ٹولیوں کی ٹولیاں جا رہی ہیں، بچیاں بے پردہ ہیں، اور پھر اس کے بعد بچیوں کی نہ نگرانیاں ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، اتنی فضیلتوں والی رات کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ اللہ مغفرت فرماتے۔ پھر بھی شاید ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، میں یا آپ میں سے کوئی ایسا ہو، کل ملا کر 6 یا 7 لوگ ایسے ہیں کہ اس رات کے باوجود بھی اللہ کے یہاں سے ان کو معاف نہیں کیا جاتا۔ ذرا غور سے سن لیں، ہو تو توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ پہلا انسان مشرک، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا، اس کی صفات کے ساتھ شرک کرنے والا۔ یہ گناہ تو ایسا ہے، یہ رات ہو یا نہ ہو، عام دن بھی ہو، اس کے بارے میں تو قرآن مجید کی صاف آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں سب معاف کر دوں گا، یہ معاف نہیں ہے، سب معاف کر دوں۔ اور شرک ایسا گناہ ہے کوئی بھی ہو۔ 12ویں پارے میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ یاد ہی ہوگا، جب طوفان آیا تھا، بیٹے کو سمجھا حضرت نوح نے، بیٹا آ جا، کشتی پر سوار ہو جا۔ بیٹا کہنے لگا نہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی نہیں پہنچے گا۔ بیٹا ڈوب گیا، جو کشتی پر سوار تھے وہ بچ گئے۔ ڈوبنے کے بعد نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں قرآن مجید کے 12ویں پارے کے 6 رکوع میں، وہ سننے کے اللہ اپنے نبی سے بات کر رہے ہیں، کیا فرمایا؟ ہم سے سفارش کر رہے ہو ایک مشرک کی، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ آسان ترجمہ آپ جا کر پڑھیں، نوح جاہل بن رہے ہو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایک نبی سے۔ کس کے بارے؟ مشرک کے بارے میں۔
شرک ایک ایسا گناہ ہے رتی برابر گنجائش نہیں، رتی برابر بھی۔ کھاؤ ہمارا، اولاد مانگو جا کر کسی اور سے، کھاؤ ہمارا، بچے کے بدن پر ماتا آ جائے تو دیول کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ، پیو ہمارا، بخار آ جائے تو ایک مشرک عامل کے پاس جا کر تصویر پر کچھ نہ کچھ جادو کراؤ، کھاؤ ہمارا، بچے نہ ہو رہے ہوں تو کسی اور کے نام پر جا کر جانور کو ذبح کرو، حالانکہ قرآن نے یہ کہا وما اہل بہ لغیر اللہ، جس طرح خنزیر حرام ہے اسی طرح وہ جانور بھی حرام ہے جس کو ذبح کیا جائے تو اس کے ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام لیا جائے۔ کھاؤ ہمارا، پیو ہمارا، پوجا کسی اور کی کرو، کھاؤ ہمارا، نام کسی اور کا جپو، یہ ہے شرک، یہ ہے شرک۔ تعظیم اولیاء سے منع نہیں کیا جاتا مگر حد ہے۔ قبروں پر سجدہ کرنا، کسی بھی اللہ والے کے مزار پر جا کر اپنی پیشانی کو جھکا دینا بالکل اجازت نہیں۔ کل قیامت کے دن وہ اللہ والے بھی پوچھیں گے میرے نام پر یہ کیا کیوں؟ اس راستے پر چلو جس پر وہ چل کر اللہ کے ولی بن گئے، جس پر چل کر اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ دنیا آج بھی ان لوگوں کا نام احترام سے لیتی ہے، دنیا آج بھی ان کی عزت اور احترام کرتی ہے۔ اگر انسان صرف اتنا غور کر لے کہ چاول کا ایک دانہ میرے حلق میں اترنے سے پہلے کتنے مرحلوں سے گزر کر آیا، رب کعبہ کی قسم شرک اس کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتا۔ اللہ کی قدرت ایسی ہے، کیسے کیسے وہ آیا۔ کسان نے ارادہ کیا ہم فصل بوئیں گے، بازار میں آیا، بیج خریدا، بیج کے زمین میں ڈالنے سے پہلے مشین کے ذریعے سے کھیت کو جوتا گیا، بیج ڈالا گیا، ایک بیج میں سے 100 دانے نکلے، ان دانوں پر بھی کور تھا، چھلکا تھا، وہ دانے مشین میں گئے، وہاں سے نکالے گئے، اس کے بعد اور صفائی ہوئی، مزدور نے لا کر کسی لوری میں ڈالا، لوری والے نے آ کر گوڈاؤن میں اتارا، گوڈاؤن سے دکان پر آیا، دکان والے نے آپ کو بیچا، آپ نے لا کر گھر والوں کو دیا۔ ایک لمحے کے لیے غور کریں وہ رب العالمین کتنا پیارا ہے کہ اتنے مرحلوں سے گزار کر چاول یا گیہوں کے ایک دانے کو ہمارے حلق سے نیچے اتار کر ہمارے پیٹ کو بھرتا ہے، اور ہم ہیں کہ اس کا کھا کر اسی کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، اسی کے ساتھ۔ دنیا میں تو ایسی بے وفائی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی یہی تو کہتے ہیں تم جا کہاں رہے ہو، کچھ مت کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ہمارے جانوروں میں اونٹ ہے، ذرا اس پر غور کرو۔ کیسی غور؟ ایک مرتبہ پانی پی لے تو نہ جانے کتنے دن تک پانی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ کیوں فرماتے ہیں ایک مرتبہ غور کرو کہ ایسا ہم نے کیسا بنا دیا کہ 2 مہینے تک پانی نہیں پی رہا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین میں غور کرو ہم نے کیسا بچھونا بنایا ہے۔ آسمان کو دیکھو کوئی ستون نہیں کھڑا ہے، دیکھو اللہ تبارک و تعالی دعوت دیتے ہیں ہماری قدرت میں غور کرو، تم یقیناً ہم پر ایمان لاؤ گے۔ تم کہو گے تیرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، تم کہو گے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم کسی کے سامنے پیشانی نہیں جھکاؤ گے، تم کہیں بھی ہوگے کسی بھی حالت میں ہوگے تمہاری زبان یہ کہے گی کہ لا الہ الا اللہ۔ رب العالمین ایک ہی ہے۔ نمبر 1 شرک کرنے والا، اس کو معافی نہیں ملتی۔ دوسرا انسان جس کو اس رات میں بھی معاف نہیں کیا جاتا وہ ہے رشتہ داریوں کا توڑنے والا۔ اور یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس پر کئی ہفتے چاہیے، کئی جمعے، کہ رشتہ داریاں کس کس شکل میں ہمارے یہاں ٹوٹ رہی ہیں، بلکہ ٹوٹ نہیں رہی، صحیح الفاظ اگر کہے جائیں توڑوائی جا رہی ہیں، ٹوٹ نہیں رہی، توڑوائی جا رہی ہیں۔ کیسے؟ چونکہ
مسجد میں یا باہر بھی ایسے کیسز آتے ہیں طلاق اور خلع کے، ان کے ریزنز کیا وجہ ہوئی شوہر بیوی کی علیحدگی کی، سنیں تو غصہ بھی آتا ہے اور ہنسی بھی کہ ہمارے یہاں کہ اللہ رحم کرے۔ پہلی بات تو یہ کہ شادی ہونے کے بعد سسرال والے سمجھتے ہیں کہ لڑکا ہمارا غلام بنے، اور ادھر کی کوشش یہ رہتی ہے کہ بچہ ہمارے قبضے میں ہو۔ آج کے زمانے میں شوہر اور بیوی کی علیحدگی کے اصل ذمہ دار یہ دونوں خود نہیں ہوتے، زیادہ تر میکے والے یا سسرال والے ہوتے۔ یہ سچائی ہے۔ یہ تحقیق کے بعد 10 یا 15 کیسز کے بعد یہ بات معلوم ہوئی۔ سمجھاتے ہی نہیں، فل سپورٹ، ابھارنا، کہتے ہوئے بڑی شرم بھی آتی ہے۔ ہم نے لڑکی کے باپ کو خدا کی قسم ممبر رسول ہے یہ الفاظ کہتے ہوئے خود سنا ہے، چھوڑ دے اس کو ضرورت نہیں ہے۔ باپ کو جو اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کیا رشتہ داری کا توڑنا نہیں ہے؟ کہ خاندان کو تباہ کرنا نہیں؟ کوئی تحقیق نہیں، چلو مان لیا کوئی انسان، کوئی مرد اپنی عورت کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے الگ کر لیجیے، مگر صرف انا کی بنیاد پر بغیر تحقیق کے غلط الزامات کے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کے گھر کو تباہ کر دینا، کل قیامت کے دن رشتہ داری اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر یوں کہے گی کہ مولا جس نے جوڑا اسے جوڑ، جس نے توڑا آج اسے توڑ دے۔ جوڑنے کا مطلب جنت دے دے، توڑنے کا مطلب جہنم دے دے۔ کل قیامت کے رشتہ داری کو ایک شکل دی جائے گی، وہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر یہ کہے گی جو آج کل ہو رہا ہے ہمارے درمیان، ذرا سی بات ہو جائے بھائی بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، بول چال بند، بھائی تو چھوڑے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سالی کو سلام نہیں کیا، ختم۔ یہ چل رہا ہے ہمارے یہاں، غیر محرم کو سلام نہ کرنے کی بنیاد پر رشتے توڑ دیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ مذہب اسلام اب ہم نیا بنا رہے ہیں اپنے ذہنوں کے مطابق۔ قرآن کے احکامات، اللہ کے نبی نے جو احکامات حدیث شریف میں بیان فرمائے اس کی کوئی اہمیت نہیں، اپنی جانب سے سب کچھ بنا لیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ ایک شوہر کے لیے بیوی کی بہن نامحرم ہے، غیر محرم ہے، بالکل کلی طور پر پردہ کیا جائے گا۔ سلام تو بہت دور کی بات ہے، رشتہ داریوں کا توڑ دینا۔ بھائی نے رشتہ اپنے بیٹی کا وہاں کر دیا، ہم بھائی سے نہیں بولیں گے؟ ارے بھائی، اس کی، آپ کے بھائی کی بیٹی آپ کی کفالت میں نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی کفالت میں ہے، وہ آپ کا نہیں کھا رہی ہے، اس کا باپ اس سے پال رہا ہے۔ آپ نے رشتہ ہمارے یہاں نہیں دیا، لہذا ختم۔ رشتہ داریاں توڑنے والوں کی صراط میں کوئی مغفرت نہیں ہے۔ ذرا ذرا سی باتوں پر بول چال کا بند کر دینا، یہ کون سی انسانیت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو صفت ذکر کی گئی اس موقع پر جب آپ پر پہلی وحی آئی اور آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا زمیلونی زمیلونی، تو حضرت خدیجہ کی وہ روایت امام بخاری لے کر آئے ہیں۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب حضرت خدیجہ اللہ کے نبی کو سمجھا رہی ہیں، اللہ کے نبی نہیں، آپ پر جن نہیں آ سکتا، آپ کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا، آپ تو ایسے ہیں، ایسے آپ کی تعریف کرتی ہیں۔ اس میں ایک جملہ استعمال فرمایا اللہ کے نبی، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ صفت امی جان خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمائی، اور ہم ذرا سی بات پر جوڑا توڑ دو، ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی ولیمے کی دعوت دینے آیا، نہیں تم نے فلاں کیا تھا، بلکہ اختلافات یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ اب تو بھائی بھائی کو جا کر بول رہا ہے ہمارے یہاں ولیمے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے شہر میں ہو رہا ہے، خیر
دو لوگ. تیسرا اس کو ذرا تھوڑا اور غور سے سن لیں, حسد کرنے والا. اور ہمارے یہاں یہ اتنا ہو رہا ہے کہ اللہ رحم کرے. ایک گلی میں کپڑے کی دکان دوسرے نے کھول لی. اس نے دکان میرے ہی طرح کے سامان کی کھولی کیوں؟ وجہ پوچھو, میرا تو کاروبار ہی نہیں چلے گا. روزی کے مالک تو آپ ہیں, روزی آپ ہی تو تقسیم کر رہے ہیں. اس نے جو قرآن میں کہہ رہا ہے وہ تو خدا ہے ہی نہیں, جس نے صاف یہ اعلان کیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ہم کھلا رہے ہیں, ہم پلا رہے ہیں. اور ایسا حسد کہ لوگ حد کراس کر کے حرام میں چلے جاتے ہیں. کیا حرام؟ جادو کروانا. یہ ہو رہا ہے خوب. اس کا کاروبار چل کیوں رہا ہے؟ اس نے نئی کار خریدی کیوں؟ اس کا بچہ اچھی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کیوں کر رہا ہے؟ اس نے عمارت اچھی بنائی کیوں؟ اور اتنا چل گیا ہے کہ عقیدے برباد. ذرا سا کچھ ہو جائے, فلاں نے کچھ کرایا ہوگا, عقیدے برباد. جادو اتنا زیادہ ہمارے زمانے میں عام ہے حسد کی بنیاد پر. حالانکہ آسان سا علاج ہے. میں نے آپ کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھی, اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. جو چاہا آپ کو ملا, طاقت اسی کی ہے, کسی کو بھی وہ دے. ماشاء اللہ. کوئی اچھی چیز آپ نے دیکھ لی, تعریف کرو اس کی, یہ دعا پڑھ لو, بس نہ نظر لگے گی نہ نقصان ہوگا. لیکن حسد کو پال لینا, بڑا کر لینا, یہ ایسا کیوں ہوا؟ حسد کرنے والا انسان سوائے اپنی تباہی کے کچھ اور نہیں کرتا. اور حسد میں اتنا ہو رہا ہے کہ اللہ رحم کرے کہ بول چال بند ہیں, بول چال بند ہیں. سالوں گزر گئے, سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے ہمیں کمیٹی میں ممبر نہیں بنایا تھا, انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا. میرے بھائی کب تک یہ کرسی کا نشہ؟ کب تک؟ آنکھ بند ہونے تک, بس کچھ بھی نہیں. کب تک کے ممبر, کب تک کے سیکریٹری, کب تک کے صدر, کب تک؟ آنکھ بند ہونے تک. پھر وہی لکڑی کے تختے پر جو یہ غریب کے چندے سے خریدا گیا ہوگا, اسی پر لٹا کر مجھے بھی نہلایا جائے گا, آپ کو بھی. سب کے ساتھ یہ ہوگا. اور ہم ذرا سی وجہ بنا کر اس نے ایسا کیا کیوں, اس کو تباہ کرنا, اس کو برباد کرنا ہے. بس حسد نے ایسی جڑیں گاڑ لی ہیں کہ گھروں کا سکون ختم ہے. حالانکہ ایک مسلمان بھائی کسی کے پاس کچھ دے کے دعا کرے, اللہ اس کے مال میں برکت دے, مجھے بھی ایسا عنایت فرما, ایسی دعا کرے. اور اس کے علاوہ ہم کرتے کیا ہیں؟ بس اس کو ناکام بنانے کے, اس کو نقصان پہنچانے کے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. 3 لوگ ہوئے, مشرک, رشتہ داری توڑنے والا, حسد کرنے والا. اس کے بعد نمبر آتا ہے شراب پینے والا, شراب کا عادی, مدمن الخمر. اور یہ بڑے ادب سے ہم آپ سے کہیں, اچھے اچھے شریف گھرانوں کے بچے کر رہے ہیں, اچھے اچھے شریف گھرانوں کے بچے. اور ایسا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنی صحت کو آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے. پارٹیوں کے نام پر, فنکشنز کے نام پر بہت زیادہ ہو رہا ہے, بہت زیادہ. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. ہمارے ہی شہر میں کچھ دن پہلے ایسی بھی موت ہوئی کہ شراب کی حالت میں ہی انتقال ہو گیا. ہمارے ہی شہر میں, ہمارے ہی تھوڑی دور پر. اللہ رحم کرے. یہ اتنا عام ہو رہا ہے شراب, نام بدل بدل کر. مولوی صاحب بیئری تو ہے, شراب کا ہے. آپ اور میں جس زمانے میں ہیں, اللہ کے نبی 1440 سال پہلے فرما کر چلے گئے, کیا شراب ایک زمانے میں پی جائے گی. پینے والے کو کہا جائے گا پی رہے ہو, تو وہ کہے گا نہیں شراب تھوڑی نہ ہے. نام بدل بدل کر, نام بدل بدل کر شراب پی جائے گی. اور وہ چل رہا ہے, وہ اب چل رہا ہے. اور
کل کا جو دن آنے والا ہے 14 فروری یعنی ویلنٹائنس ڈے جس کا نام رکھا گیا ہے، اس میں تو پوچھیے مت آپ، سال میں 2 دن پوری دنیا میں سب سے زیادہ شراب کا استعمال ہوتا ہے۔ پہلا دن 25 فروری جس کو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بدنام کر دیا ہے، دوسرا دن ویلنٹائنس ڈے۔ نوجوان سے پوچھو کیوں پی رہا ہے، نہیں آج دھوکہ ملا ہے، آج بے وفائی ہوئی ہے۔ یعنی اتنی دیوانگی ہے کہ اللہ رحم کرے، صاف الفاظ میں کہا جائے کہ چلو مان لیا کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی کچھ اور ہے، کوئی کسی کو ماننے والا نہیں، ایک مسلمان نوجوان جس کو یہ معلوم ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی نامحرم کو چھونا حرام، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، قرآن کہہ رہا ہے يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، وہ اس راستے پر جا رہا ہے تو اس کو تو صرف یہی کہا جائے گا مبارک، جانوروں کی زندگی، گدھوں کی زندگی آپ کو مبارک ہو، جس آزادی کی طرف آپ جا رہے ہیں جائیے، مبارک ہو۔ اور اس دن کے بارے میں اور کیا کہا جائے، صرف ایک گلاب کے پھول کے بدلے میں، صرف لال رنگ کے چند غباروں کے بدلے میں، صرف ایک گفٹ کے بدلے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بے حیائی۔ اور اس سے پہلے جمعے میں ہم نے صاف کہا عورت کی عزت کو نیلام کرنا، عورت کو آزادی کے نام پر ننگا کر دینا، اور کچھ نہیں ہو رہا ویلنٹائنس ڈے کے نام پر۔ اور ہمارے یہاں خوب دھڑلے سے شرکت کر رہے ہیں نوجوان، خوب دھڑلے سے مبارکبادیں دینا، اور اس کے آگے کے مراحل کے اللہ معاف فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، نہ تو حدیث میں ہے نہ قرآن میں، لیکن بعض لوگ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، زنا ایک قرض ہے، زنا ایک قرض ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی کی بہو، کسی کی بیٹی کی عزت کو خراب کسی نے کیا، اس کی نسلیں اس دنیا میں اس کے سامنے اس کو اتاریں گی، بالکل اتاریں گی۔ بڑا آسان لگتا ہے سڑک کے کنارے پر کھڑے ہو کر کسی کی بہو بیٹی پر کمنٹ کرنا، کسی کو غلط راستے کی جانب کھینچ لینا، اور دوستوں کے درمیان اپنی تعریف کے پل بندھوانا کہ ہم فلاں بچی سے بات کرتے ہیں، فلاں گھرانے کی لڑکی سے ہمارا تعلق ہے، مبارک ہو، انتظار کیجئے آپ کے نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد اس قرض کو اس دنیا میں ادا کرے گی، کرنا ہوگا۔ دوسرے کی بہوؤں کی کوئی عزت نہیں، دوسرے کی بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں۔ اسلام نے عورت کو یہاں بٹھا دیا اور ہم اس کو کھینچ کر یہاں لانا چاہتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے جمعے میں ایک مثال دی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب جبرائیل میرے پاس آئے اور پڑوسی کے حقوق بتانے لگے، مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو میراث کا وارث نہ بنا دے، لیکن دوسری جانب پڑوسی کے اتنے حقوق، اسی پڑوسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے دروازے سے جھانکے تو آنکھ پھوڑ دو۔ اور آج کسی کی نوجوان بیٹی ہو، ماں کا دل ڈرتا رہتا ہے اگر بازو میں پڑوسی میں نوجوان بچہ ہو، باپ ڈرتا رہتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال۔ اور ہم تو والدین سے کہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو، ذمہ داروں سے اپنی بہنوں کو جا کر سمجھائیے، یہ آئی لو یو کہنے والے محبت کرنے والے نہیں ہیں، خدا کی قسم یہ حوث کے پلندے ہیں، یہ حوث کے پجاری پھر رہے ہیں۔ اور کھل کر کہوں، ان کو صرف عورت کا جسم چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگر جسم نہیں چاہیے ہوتا تو عورت ماں کی شکل میں گھر میں ہے، بہن کی شکل میں گھر میں ہے، کیوں عزت نہیں کی؟ کبھی ماں کو تو آئی لو یو نہیں بولا، کبھی بہن کے حقوق تو ادا کرنے کی کوشش نہیں کی، باہر آ گئے۔ کس پر بھروسہ کر رہی ہیں بہنیں اور بیٹیاں؟ ان پر جو اپنی ماں کے سگے نہیں ہیں، جو اپنی بہنوں کے وفادار نہیں ہیں۔
اور آگے ایک اللہ والے یہاں تک فرماتے ہیں ان بے غیرتوں کی اگر ان کا بس چلے یہ اپنے گھر میں بھی عورت کو نہ چھوڑیں. یہ حوث کے پجاری ہیں. کل کا جو دن آنے والا ہے میرے بھائی انہی کاموں پر تو ابھارا جا رہا ہے, انہی کاموں پر ابھارا جا رہا ہے. اور ہو کیا رہا ہے؟ اپنے بچوں پر بچیوں پر غور و فکر رکھیں اور بچیوں کو ایسے نہ سمجھایا کریں بچوں کو گر کر, نہیں, ان کو سمجھایا کریں کہ بیٹا ہم ایک ایسے مذہب کے ماننے والے جس سے بہترین مذہب کوئی نہیں ہے. ان کو پراؤڈ فیل کرایا کریں ہم کون ہیں, ہم کس کے ماننے والے, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. لوگوں نے تو ہمارے قوانین کو چرا کر اپنے ملک کے قانون بنائے ہیں, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال شراب کا پینے والا اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اس کے بعد فرمایا والدین کا نافرمان. اور اس پر جتنے بیانات ہم نے سنے ہیں, یہ جتنی باتیں اللہ والوں کی ہم سنتے ہیں, بس دعا یہی ہے کہ اللہ ہر والدین کو عزت و احترام کے ساتھ زندہ رکھے. ورنہ اولاد نے تو یہ قسم کھا لی ہے کہ باہر دوست کی بے عزتی نہیں کروں گا لیکن باپ کی کروں گا. سہیلی اپنی سہیلی اور دوست کے بارے میں سوچتی ہے اس کو وقت دوں گی مگر ماں کو کچن میں وقت نہیں دوں گی. یہ فی الحال کا موجودہ ماحول ہے. اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا یہ قرب قیامت کے حالات کہ قیامت کے قریب میں ایسا ہوگا کہ والدین کی بے احترامی عام ہوگی, بہت زیادہ عام. اماں کچھ کہہ رہی ہیں تم چپ رہو, یہ الفاظ ہوتے ہیں آج کل, خاموش رہو. اور اگر کچھ بھی نہیں کہتے تو اتنا کہا جاتا ہے تمہیں کیا معلوم جو ہمیں معلوم ہے. یعنی کہہ اس کو رہا ہے جس کے پیٹ سے پیدا ہے, جس نے سب کچھ سکھایا ہے, جس نے یہ بتایا کہ بیٹا اس لقمے میں میٹھا ہے اس میں مرچ ہے, جس باپ نے یہ بتایا کہ بیٹا سامنے راستے میں گڑھا ہے دیکھ کر چلنا گر جاؤ گے, اور اگر گرنے والا رہا تو اس نے ایک دم ہاتھ پکڑ لیا. اس باپ کو بتا رہا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہمیں معلوم ہے. ماں باپ کے ساتھ سلوک ایسا ہے کہ اللہ رحم کرے. خود میرا ذاتی تجربہ زیادہ سے زیادہ اسی شہر کا 4 مہینے پہلے کا بول رہا ہوں. عمر ہوگی 50 یا 55 سال. رنگ روغن کر کے اللہ کا بندہ کچھ پیسے کما کر کھانے والا. ایسے ہی بات چیت میں معلوم ہوا کہ 2 بیٹے ہیں اور 2 میں سے ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے. اس نے پینٹ کر کے وہاں تک پہنچا دیا. حالت یہ ہے کہ اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں, کہ وہ دونوں شوہر اور بیوی کرائے پر رہ رہے ہیں. روزانہ کے 500 کماتے ہیں, 700 کماتے ہیں, اس میں کرایہ بھی نکالنا ہے, 3 وقت کی روزی کا انتظام بھی کرنا. اسی لیے جو ہم نے اپنے ماں باپ سے سیکھا یا اپنے استادوں سے سیکھا, اس کے نظر میں صاف کہتے ہیں ماں باپ کو ایسی بے وفا اولاد کے نام جائیداد مت کیا کرو. انتہا درجے کی بے وقوفی ہے, بالکل مت کرو. کسی لائر کے ذریعے سے وصیت لکھوا دو کہ مرنے کے بعد ان کو مل جائے, مگر اپنی زندگی میں یہ غلطی کبھی مت کرنا. آج کی اولاد اس لائق ہے ہی نہیں, کسی درجے میں نہیں. رشتہ داروں کے سامنے ماں باپ کی بے عزتیاں کر دیتے ہیں. شادیوں میں ایسی عزتیں اڑائی جاتی ہیں, کبھی کبھی درد ہوتا ہے. باپ اگر کہے کہ بیٹا بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں, یہ کیا ہے, دکان کو وقت, میرے پاس وقت نہیں ہے, اور اسی بیٹے کے پاس رات کے 10 سے 2 بجے تک 4 گھنٹے دوستوں کے لیے ہیں, باپ کی تجارت کے لیے نہیں ہے. اگر اتنے اصل ہو, چھوڑ دو گھر کو, چھوڑ دو ماں باپ کو کہ لکھ کر دو تمہاری جائیداد نہیں چاہیے. ایک طرف انتظار کرتے ہو باپ کے مرنے کا کہ جائیداد ملے گی, دوسری جانب وہی باپ مدد کے لیے بلائے تو 2 کام کرنے کے لیے تیار نہیں. کما کر مت دو مگر بے عزتی تو نہ کرو, مت پالو.
وہ بوڑھا ہاتھ خود کھا لے گا. بے عزتی تو مت کرو. بے عزتی کا حق دیا کس نے تمہیں؟ اسی کے نطفے سے پیدا، اسی نے سب کچھ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. باپ اسی جنت کا دروازہ ہے، جیسے چاہو تم کر لو آپ. لیکن آج کل تو اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. ماں باپ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اور اس میں بڑے محبتوں کے درجے میں ایک بات ماں باپ سے بھی عرض ہے کہ میرے بھائی، بچوں کو بڑا ہونے سے پہلے بڑوں کے حقوق سکھایا کرو. کیا حقوق ہیں بڑوں کے؟ اور وہ سکھانے کا درجہ یہ نہیں کہ میرا کرو، نہیں، خود کر کے بتائیں اپنے والد کا. یعنی بچے کے دادا کی خدمت خود کر کے بتائیں. وہ بچہ خود کرے گا، ناممکن ہے کہ نہ کرے. ماں بیٹی کو خود کر کے بتائے، وہ بچہ خود کرے گا. اور اگر پھر بھی غلطی ہو گئی، ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی، زبان تو اللہ نے بولنے کے لیے دی ہے. معافی مانگنے سے کون روکتا ہے؟ اندر بیٹھا ہوا شیطان متکبر، دو لفظ اگر ماں کے لیے نکل گئے، اماں جان غلطی ہو گئی معاف کر دیں، کیا جاتا ہے؟ ماں ایک بار میں معاف نہیں کرے گی، تیسری بار میں کر دے گی. اس کا دل بڑا نرم ہے، چاہے کسی کے لیے بھی سخت ہو. اولاد کے لیے ماں کا دل سخت نہیں ہو سکتا. ابھی گزشتہ دنوں پڑوسی ملک میں ایک واقعہ پیش آیا. ماں نے شراب کے لیے پیسے نہیں دیے، بیٹے نے خنجر کلیجے میں گھونپ دیا. جو لوگ اس عورت کو، اس خاتون کو ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں، وہ خاتون سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا. تو وہ خاتون آخری بیان دیتے ہوئے کہہ رہی ہے، نہیں، میرا بیٹا ذرا غصے والا ہے، غصے میں مار دیا، ایسے نہیں مار سکتا. یعنی اس کی آخری سانس ہے، یہ دنیا کو الوداع کہہ رہی ہے. جس بیٹے نے قتل کیا اس کے لیے الفاظ یہ. ماں اس حالت میں بھی یہ الفاظ کہہ رہی ہے، تو کیا میں اور آپ صحیح سلامت جائیں گے؟ وہ معاف نہیں کرے گی. باپ معاف نہیں کرے گا. معافی مانگ کر دیکھیں اگر غلطی ہو گئی ہے. اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بھی ایسا ہے کہ معافی نہیں ملے گی. اس کے بعد اور آگے آپ چلیں، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ یا پینٹ رکھنے والا. مجبوری کی بات تو الگ ہے، مگر میرے اور آپ کے یہاں تو فیشن بن گیا ہے. نیچے ہی لٹکانا ہے، بے عزتی ہو جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی. ایسا ہی کرنا ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا اور دکھا کر کرنا، اس میں اپنا الگ مزہ ہے. ہم نے داڑھی رکھی ہے، مسلمان ہیں. ہم ایسا لباس پہن رہے، مسلمان ہیں. کون سی شرم؟ کس چیز کی شرم؟ یہودی اپنے سر کے پچھلے حصے پر کالی ٹوپی رکھتا ہے، نہیں شرماتا. عیسائی اپنے عقیدے کو صاف بیان کرتا ہے کہ میں ایک خدا کو تین کو ایک مانتا ہوں، نہیں شرماتا. مورتی کے سامنے جھکنے والا، 360 خداؤں کو پوجنے والا دھڑلے سے کہتا ہے ہم رام کے ہیں، ہم فلاں کے ہیں، نہیں شرماتا. شرماتا کون ہے؟ ہم. یہ ہو جائے گا. کہنے والے کہتے رہیں، دنیا کی زبان کبھی بند نہیں ہوگی. دنیا نے تو اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا جب معراج پر جا رہے تھے، خوبصورت بن سور کرائی تھی. مجھے اور آپ کو کہاں چھوڑے گی؟ ٹخنوں سے نیچے پائجامے کو رکھنا، اس میں صاف الفاظ بخاری کے ہیں. ایک الفاظ تو یہ ہیں کہ اتنا حصہ جہنم میں جائے گا. ایک الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ لوگ ہیں کہ اس رات میں بھی فضیلتوں والی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی نہیں دیکھیں گے. اب اگر کسی سے یہ گناہ ہو گئے، علاج کیا ہے؟ توبہ.
توبہ، رو کر، دھو کر، سجدے میں گر کر، جتنی چاہے اللہ سے معافی مانگے. خوب، یہ تو اللہ سے مانگنا تو انلمیٹڈ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی روکنے نہیں آتا. کتنا بھی رو لیں آپ. اور کسی کے سامنے شرم آتی ہے، تنہائی میں مصلی بچھائیں، مانگیں اللہ سے. اور اگر آپس میں اختلافات ہیں، بڑی محبتوں سے عرض ہے ان اختلافات کو دور کر لیں. آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ بلکہ اس زمانے میں نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ آج کل تو گھر سے سامان لینے کے لیے گئے، ہارٹ کا اٹیک ہوا، معاملہ ختم. ایک لمحے کا بھروسہ نہیں رہا. اچانک کی موتیں اتنی ہیں کہ ہمارے یہاں نارمل موتیں اب نہیں ہو رہی. اتنی نارمل جو ڈیتھ ہے اس کا ریشیو آج کے زمانے میں بہت کم ہے. جو ایکسیڈنٹل ڈیتھس ہیں ان کا ریشیو بہت زیادہ ہے. اس لیے شیطان کی انا کو ایک طرف رکھ دیں، بالکل ایک طرف. اور یہ سوچیں اگر میں اس حالت میں چلا گیا کہ میں اپنے مسلمان بھائی سے بات نہیں کرتا تھا، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس نے 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بات نہیں کی وہ مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا. تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا کہ پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری، ایک غلطی تھی بس حسد کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ پر بات نہیں کر رہے تھے، اب بھی نہیں کر رہے. دوسری بات، بڑے ادب سے، اس میں سب سے بڑے ہوں یا چھوٹے میں بھی ہوں، دیکھو ماں باپ سے اختلاف ہو جاتا ہے کبھی کبھی سچی گواہی دینے کی بنیاد پر، لیکن کوئی بات نہیں، وہ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں. بغیر کسی شرم کے جا کر معافی مانگ لیں، وہ معاف کر دیں گے. چاہے وہ غلط ہوں پھر بھی معافی مانگ لیں کہ اماں آپ ہی صحیح، ابا آپ ہی صحیح. اور اگر اللہ تمام کے والدین کو لمبی عمر دے، اگر وہ حیات نہیں ہیں تو سب سے بڑے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ماں اور باپ کے جانے کا غم اس سے پوچھیں جس کے چلے گئے ہیں. کیونکہ ابھی تو بعضوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ بوجھ ہے، نعوذ باللہ. جس دن باپ چلا جائے گا اس دن معلوم ہوگا کہ اس بوڑھے جسم کا صرف بیٹھا رہنا کتنا قیمتی تھا. اور جس دن ماں کا جنازہ گھر سے اٹھتا ہے اس دن اصل دنیا برباد ہوتی ہے. اس دن سب کچھ اجڑ جاتا ہے، چاہے کتنی بیوی محبت کرنے والی کیوں نہ ہو. کیونکہ ماں وہ ہستی ہے، بہن بھائی پوچھے نہ پوچھے، آپ گھر میں آئیں گے چاہے وہ آپ سے ناراض ہو، وہ اشاروں میں پوچھ ہی لے گی کہ کچھ کھایا پیا ہے بھی یا نہیں. آپ کے پیچھے فکر کرنے والی وہ ایک ہی ہستی ہے. تو ان سے جا کر معافی مانگ لیں. اختلافات ہو جاتے ہیں، محبتوں سے رہیں، اطمینان سے رہیں. دنیا 2 لمحے کی ہے، بلکہ پانی کا بلبلہ ہے. دنیا کب پھوٹ جائے کچھ نہیں بول سکتے، کون کب چلا جائے کسی کو نہیں پتہ. ماں باپ سے آپس میں محبتوں کے ساتھ رہیں، محبتوں سے زندگی بنتی ہے. ٹینشنز تو ہر گھر میں ہیں، ہر گھر میں بے سکونی ہے. بیوی کو شکایت، شوہر حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، بچے بول رہے ہیں ماں باپ حقوق ادا نہیں کر رہے، ماں باپ بول رہے ہیں بچے حقوق ادا نہیں کر رہے. ایک اللہ والے نے یوں فرمایا اگر خوش رہنا چاہتے ہو ایک کام کر لو، وہ یہ ہے کہ اپنے حقوق کی شکایت کرنا چھوڑ دو. کوئی ادا کر رہا ہے یا نہیں تم بس دوسروں کے ادا کرو بس. کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک کا حساب ہوگا، وہاں تو کوئی نہیں بچے گا. وہاں تو دفتر بھر رہا ہے، وہاں تو لکھا جا رہا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. جو تم کرتے ہو یہ دونوں لکھتے ہیں. ہر چیز قدم قدم کی وہاں خبر ہے. سکون سے رہنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حقوق کی شکایت ہی چھوڑ دی جائے. خیر، بات بہت لمبی ہو گئی ہے. جو باتیں میں نے مختصراً آپ سے ذکر کی ہیں، دعا فرمائیں سب سے پہلے تو مجھے بھی عمل کی توفیق ہو، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق اللہ تبارک و تعالی مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.